الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الامین وآلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ محترم خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین اکرام، آج تیسرے پارے کی شروعات ہو رہی ہے اور اس کے جو پہلے دو لفظ ہیں تلک الرسل، اس کا نام رکھا گیا ہے۔ جو شروع کی ایک آیت کا کچھ حصہ میں نے تلاوت کیا، ترجمہ سماعت فرمائی۔ یہ رسول جو اللہ کی طرف سے انسانوں کی ہدایت پر مامور ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر مرتبے عطا فرمائے۔ ان میں سے کوئی ایسا تھا جس سے اللہ نے خود کلام کیا تھا، اور کسی کو اس نے دوسری حیثیتوں سے بلند درجے دیے، اور آخر میں عیسی ابن مریم کو روشن نشانیاں عطا کی اور روح پاک سے ان کی مدد کی۔ قرآن کے مضامین آپ دیکھیں ایک دوسرے سے کیسا ربط قائم کرتے ہیں۔ تیسرے پارے کے شروع کی یہ آیت ہے، رسولوں پر ہم نے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دی ہے۔ ہم مسلمانوں سے اللہ کا مطالبہ کیا اور ہماری زبان سے کیا کہلواتا ہے اللہ تعالیٰ اسی قرآن میں آخری آیت میں۔ مسلمانوں، دعا مانگتے وقت یہ الفاظ ادا کرو اور پختہ ارادہ کرو، لا نفرق بین احد من رسلی، ہم رسولوں کے بیچ میں فرق نہیں کریں۔ اور آج کا شاعر تو لکھ دیتا ہے، سارے نبی میرے در کے سوالی، ہم سن لیتے ہیں، واہ واہ کرتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ ایک طرف اللہ کا حکم نہ مان رہے ہیں، دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ممانعت ہے کہ مجھے حضرت یونس پر بھی فضیلت مت دو۔ دیکھیے، نبیوں کو مقام و مرتبہ دینے والا اللہ ہے۔ پوری امت مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں رتی برابر اضافہ کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی، رتی برابر کمی کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی، مقام اللہ دینے والا۔ تو تیسرا پارہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد والی آیت میں اللہ فرما رہا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ مدینہ منورہ ہے، مالی حالات صحابہ کرام کے ٹھیک نہیں ہیں، مکہ سے آنے والے تقریباً خالیات آئے ہیں۔ مدینہ منورہ کی بڑی تعداد یہودیوں کے چنگل میں پھنس کر سود کا شکار رہ کر پہلے ہی سے کسی حد تک مفلسی کا شکار ہے، تھوڑے بہت کچھ مالدار لوگ ہیں۔ لیکن اللہ چاہتا ہے کہ ایک طرف جان ہے، دوسری طرف ایمان ہے، دو میں سے کیا بچاتا ہے؟ اب ایمان کو بچانا ہو تو اپنے مہاجرین بھائیوں کے ساتھ کچھ کرو، ہر چیز بانٹ لو۔ اور صحابہ اکرام نے الحمدللہ، انصاری صحابہ اکرام نے بھائی چارگی کا حق ادا کر دیا، الحمدللہ۔ پھر اس کے بعد میں بڑی مایہ ناز آیت آ رہی ہے، جس کو ہم آیت نہیں کہتے، آیت الکرسی، بڑی اونچی چیز ہے۔ چھوٹے چھوٹے 10 فقروں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کبریائی بیان کی ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ بچپن ہی سے یاد دلایا جاتا ہے، رات میں پڑھنے کی تاکید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں سنا چکا ہوں آپ کو، شروع کی سورہ بقرہ کی 4 آیتیں، آیت الکرسی اس کے بعد کی 2-3 آیتیں، 7 آخری کی 3 آیتیں، 10 پڑھ کر سو گے تو ہر قسم کے فتنے اور شرر شیطان کے ضرر سے محفوظ رہو گے۔ کہ اللہ تعالیٰ اس میں درمیان میں بتا رہا ہے، یہ تم نے بہت سارے اپنے ریکمنڈیشن کرنے والے، شفاعت کرنے والے بنا رکھے ہیں، غلط فہمی کا شکار مت ہو۔ روز یہ آیت کو رات میں تلاوت کر کے سوتے ہو، اس کی روشنی میں اچھی طریقے سے جان لو، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ،
جو کوئی شفاعت کرے گا وہ اللہ کے اذن سے کرے گا، ورنہ اللہ کے سامنے ہر کوئی باادب ایک لفظ منہ سے نکالے، ایک لفظ منہ سے نکالے بغیر کھڑا رہے گا۔ اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ اسی میں فرمایا لا اکراہ فی الدین۔ لوگوں نے اس کے بارے میں کچھ اور عجیب و غریب قسم کی باتیں گھڑ لی ہیں کہ بھئی یہ آیت دراصل غیر مسلموں کے لیے کہ کسی اپنا زور زبردستی اور اپنی حکومت ہو بھی تو کسی کو اسلام لانے پر مجبور نہ کرو۔ لوگوں نے سمجھا ہمارے جو ڈیپینڈنٹ ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، بیٹے اولاد بھائی بہن چھوٹے، ان پہ زور نہیں دینا چاہیے نماز پڑھنے کے لیے، دین پہ چلنے کے لیے ان پہ زور نہیں دینا، نہیں۔ جو کوئی آپ کا ڈیپینڈنٹ ہے اور جس سے آپ کا خونی رشتہ ہے اور آپ دین سمجھ میں آپ کی آ چکا ہے تو اسے دوزخ سے بچانے کی کوشش کیجیے، ورنہ یاد رکھیے میدان حشر میں آپ تو ایک کونے میں کھڑے رہیں گے، ہماری نظروں کے سامنے ہمارے چہیتے، ہمارے دل کے ٹکڑے، ہمارے عزیز و قریب جہنم میں جھک جائیں گے، وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، ہر کوئی ایک دوسرے کو دے کر بھاگے گا، اور جس نے اللہ کی رسی کو تھام لیا اس نے ایک مضبوط سہارا تھا، مضبوط رسہ تھام گیا، مضبوط سہارا اس کو مل گیا ہے۔ اللہ لوگوں کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے، جبکہ طاغوت لوگوں کو روشنی سے نکال کر اندھیرے میں لے آتا ہے۔ اس کے بعد میں 3 آیتوں میں 3 واقعات بیان کیے۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، وقت کے بادشاہ کے دربار میں حاضری ہوگی، بادشاہ نے کہا کہ کسے خدا کہہ رہے ہو، زمین پر تو میری حکمرانی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ ربی الذی یحیی و یمیت، وقت کا بادشاہ کہنے لگا انا احیی و امیت، ارے زندہ مردہ کون سی بڑی بات ہے یہ؟ اور دیکھو اس ایک آدمی کو جو جیل خانے میں ہے، موت کی سزا ہو چکی تھی، میں نے حکم دیا اب اسے رہا کر دو، زندگی میرے ہاتھ میں ہے۔ راستے میں شریف آدمی جا رہا تھا، فوجی کو حکم دیا قتل کر دے، موت میرے ہاتھ میں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ الٹی حجت کر رہا ہے، فرمایا میرا رب تو وہ ہے، ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب، اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا، تو ذرا مغرب سے نکال کے بتا، وہ بہت الذی کفر۔ ایک بزرگ، ہو سکتا ہے وہ پیغمبر گزرے ہوں، اللہ کے ماننے والے ہیں، لیکن ان کا بھی معاملہ یہ رہتا ہے کہ عین الیقین کے بغیر چیزیں آسانی سے سمجھ میں آنا، پختہ یقین ہونا مشکل۔ کسی کام سے جا رہے راستے میں ایک ایسی بستی پر گزر ہوا جہاں وہ اوندھی پڑی ہوئی ہے، اپنی چھتوں کے بل پڑی ہوئی ہے، بڑی حیرانی سے کہنے لگے انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، ہڈیاں گلیاں سڑ گل گئی ہیں، بورا بورا ہو گئی ہیں، نام و نشان مٹ گیا ہے، اللہ اس بچی کو زندہ کرے گا؟ ابھی یہ کلمات ان کے دماغ میں گونج رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فاماتہ اللہ 100 عام موت دے دی، اور 100 سال تک اسی کنڈیشن میں رکھا۔ 100 سال کے بعد میں اٹھایا، پوچھا کم لبثت، کتنا رہے بھائی؟ اب دیکھیں 100 سال اٹھنے والا کہہ رہا ہے کہ بعد میں لبثت یومن و بعض یوم، دن یا دن کا کچھ حصہ رہا، بل لبثت 100 عام، اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ نہیں تو 100 سال رہا۔ اب 2 چیزیں دیکھو، سواری جا رہی تھی، گدھے پہ سواری، اور کہیں سفر کرتے ہیں تو توشہ سامنے ہوتا ہے۔ تمہارا کھانا کیسا ہے؟ لم یتسنہ، طعامی ہی و شرابی لم یتسنہ، کھانے اور پانی پینے کی چیزوں کو رتی برابر نقصان نہیں پہنچا۔ 100 سال میں تو سڑ گل کر بو جا کر بدبو اٹھ جانی چاہیے تھی۔ وہ کھانا جو 24 گھنٹے میں خراب ہو جاتا ہے، وہ جیسے کا ویسی ہے۔ اس کے برخلاف وہ گدھا پنجر کھڑا ہوا ہے سامنے، گوشت پوست وغیرہ سورا سب ڈھانچہ سب گر چکا ہے، گل چکا ہے۔ اب دیکھو اس کو نشانی بناتے ہیں آنے والے دور کے لوگوں کے لیے، اس پر جلد کیسے چڑھاتے ہیں، گوشت پوست سے کیسے اس کو آراستہ کرتے ہیں، اور کیسے اس میں جان ڈالتے ہیں۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے اس میں جان ڈالی، حضرت کے منہ سے لکھا ان وعلموا قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں جانتا ہوں اللہ تعالیٰ، بات انہی کی نہیں ہے، یہ جو بھی تھے
रिवायत में इनको हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम कह दिया गया। इसी की फौरी बाद वाली आयत में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ये नबूवत का दौर है। यूँ समझिए कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मेराज है। अल्लाह से दरख्वास्त कर दी, परवरदिगार रब्बी अरीनी कैफ़ तुहिल मौता, मुझे ज़रा बताओ तो मुर्दे में जान कैसे डालता है। तो अल्लाह ने सवाल किया, अवलम तुमीन, यकीन नहीं है? भला है, यकीन है, वलाकिल्ली यत्मइन्ना क़ल्बी, दिल को इत्मीनान चाहिए और वो ऐनल यकीन से आएगा, आँख से देखूंगा। अल्लाह ने फरमाया काम करो, 4 परिंदे लो, अपने से मानूस करो, सीधा बोल, इशारे पर, सिक बजाने, चुटकी बजाने पर, आना जाना उनका। जब वो मानूस हो जाए तो उनके टुकड़े टुकड़े करो, 4 पहाड़ों पर ले जाओ और सबके टुकड़े अलग अलग रख दो, बीच में खड़े रहो, आवाज़ दो उनको, पुकारो उनको, सुम्बदहुन्ना, आवाज़ दो, या दीन का साया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम देख के रह गए कि वो परिंदों का जो खैमा बना दिया गया था वो कैसे जुड़ गए, पर लग गए उनकी आवाज़ पर, जो उससे वो परिंदे मानूस थे दौड़ते हुए आ गए। इन्नल्लाह अज़ीज़ुल हकीम। बेशक अब यहाँ से इसके बाद अल्लाह ताला कुछ सदका और खैरात और इन्फाक की बात कर रहा है, लेकिन हुक्म दे रहा है, है लोगों जो ईमान लाए हो, ला तुब्तिलू सदकातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा, अपने सदकात को एहसान जता कर, दिखावे के लिए खर्च मत करो, वरना दुनिया में अजर चला मिल गया, अल्लाह के पास कुछ नहीं मिलेगा। अरे देने के लिए तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या क्या बातें फरमाई कि एक हाथ से दो तो दूसरे को खबर ना पहुंचे। किसी ज़िमन में मदरसों को दे रहे हैं, यतीम खानों को दे रहे हैं, जिस किसी को दे रहे हैं, ये तो इदारों की बात है। और ख़ास तौर पर अपने अजीज़ा क़रीब रिश्तेदार, दोस्त अहबाब, ज़रूर उनकी हाजत और ज़रूरत के वक्त दे रहे हैं तो इतनी खामोशी से देगी कि आपके घर वालों को पता नहीं चले, सिर्फ आप और आपका अल्लाह जाने। वरना फिर दुनिया में तो अल्लाह बस थोड़ी वाह वाह करा देगा, आखिरत में फिर किसी किस्म की कोई चीज़ मुआवजे में आपको नहीं मिलेगी। एक बड़ी प्यारी आयत आई है, लेकिन खर्च करने के लिए शैतान क्या कहा, शैतान यअदुकुमुल फ़क़्र। अरे क्यों दे रहे भाई, तुम्हारी अपनी मेहनत है और अच्छे खासे हैं, उनको देखकर ड्रामे कर रहा हूँ, और तुम्हारा पैसा मेहनत का है और चला जाएगा, और तुम्हारे पास क्या रहेगा, तुम खल्लाश हो जाओगे। वो फ़ख्र से डराएगा। ये आयत को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को मिलाकर सुने, यूतिल हिकमत मन यशा व मन यूतिल हिकमत फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा। अल्लाह जिसको चाहता है हिकमत अता करता है। हिकमत क्या है? अपनी ज़िंदगी के मकसद से इंसान आगाह हो जाए, ये हिकमत है। हिकमत नहीं वो हकीम साहब की हिकमत नहीं। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं? अल्लाह ताला जिस पर मेहरबान होने का फैसला करता है उसे हिकमत से नवाज़ता है। मन युरीदुल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन। अल्लाह जिसके साथ खैर फरमाना चाहता है उसको दीन का फहम अता करता है। अब इसके बाद में एक आयत आई है, तुमको जो कुछ खर्च करना हो, वमा अनफ़क़ू मिन नफ़क़तिन और नज़र तुम मिन नज़री, जो नज़रें तुम मानना चाहते हो, फ़इन्नल्लाह यालम, वो नहीं तो ये तमाम नज़रें, मन्नतें, नियाज़ें अल्लाह के लिए होनी चाहिए। अल्लाह जानता है तुम्हारी नीयतों को। अल्लाह के अलावा किसी के लिए बयान हो गया ऐसी नीयतें, मन्नतें, नज़र, मुरादें, वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। खर्च करो तो उनको दो जो अल्लाह के दीन के काम में ऐसे लग गए हैं कि अपने रोज़गार की उन्हें फ़िक्र नहीं है। उनकी सफ़ेद पोशी को देखकर, उनके सीधा सादा लिबास को देखकर तुम सोचते हो ये तो पेट भरे लोग हैं, सब इनको क्या देंगे, ये तो कभी मांगते नहीं। अल्लाह फरमा रहे हाँ ये लोग ये बड़े खुददार हैं। ला यसलुन नासा इल्हाफा, ये लपट लपट कर लोगों से आजिज़ी करके नहीं मांगते। तुम समझो तुम्हारी अकल कहाँ घात चढ़ने गई है भाई। अपने मामलात में तो बहुत तेज हो तुम, दूसरों की ज़रूरियात का तुम अंदाज़ा ही नहीं लगाना चाहते, या जानबूझकर तुम अनजान बन जाते हो। अपनी कोई छोटी सी हाजत हो, अपने अजीज के लिए कोई ज़रूरत पड़ जाए, एक एक के पास तुम भागे भागे जाते हो। सिर्फ मैं
میرے اپنے، دوسروں کی کوئی فکر نہیں ہے، جبکہ ہر دنیا کا مسلمان المسلم اخو المسلم، رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور اللہ کا فرمان کیا ہے؟ انما المؤمنون اخوہ۔ سود کا مختصر ذکر کر دیا گیا، الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ سود کھانے والا ایسا ہے جس کو جیسا کہ شیطان نے اس کو چھو کر چھوڑ دیا، باولا ہو گیا، پاگل ہو گیا۔ اور سود کھانے والے کہتے کیا؟ یہ بھی تو تجارت ہے سب، آپ ٹیکسی چلائیں گے، لوگوں کو بٹھا کے اس کا معاوضہ لیں گے، میں پیسے دے رہا ہوں، اس پہ منافع لے رہا ہوں۔ اللہ کا فتویٰ دے رہا ہے، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ تجارت اللہ نے حلال کی ہے، اس قسم کا پیسے کا لین دین جس میں پیسے کی اصل مال کی بھی گارنٹی ہو، منافع کی بھی گارنٹی ہو، یہ سود ہے۔ قطعی حکم آیا ہے، لیکن اطلاعاً عرض ہے، سورہ بقرہ میں چونکہ ایمان لانے والوں کی اولاد پڑھ رہی ہے، یہاں پر یہ حکم بتا دیا گیا۔ اصلاً یہ حکم حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجۃ الوداع کے خود میں آ گیا، اور وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا یہ حکم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فآذنوا بحرب من اللہ ورسولہ۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہ بڑھتا چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو اگر تم واقعی ایمان والے ہو، اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو اللہ رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں آج سے سود حرام ہے، اور پہلا سود جو میں معاف کرنے جا رہا ہوں میرے چچا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ، بس وہ راس المال کے حقدار ہیں، سود جتنا جب سے دیا کسی کا ایک پیسہ نہیں لیا جائے، آج سے سود حرام ہے۔ یہ حجۃ الوداع کے موقع کی آیت اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پھر فرمایا جس کو تم قرض دے چکے ہو، اگر وہ واقعی حاجت مند ضرورت مند تو تھوڑی مہلت دو، نمبر 1۔ پھر بھی اگر دیکھو کہ وہ ادا نہیں کر سکتا تو تھوڑا معاف کر دو۔ اب یہ نہیں کہ ڈنڈا لے کے بیٹھ ہی جاؤ اس کے۔ دیکھیے یہ معاملات میں اللہ کی خدائی پر نظر رکھیے، وہ ایک سیکنڈ میں انتہائی مالدار کو فقیر اور فقیر کو مالدار بنا سکتا، کہیں ایسا نہ ہو ہم نے تو دے دیا تو ہاتھ یوں ہے، دینے والا، لینے والے کا ہاتھ یہ ہے۔ کیا چاہتے ہیں ہم؟ ہمارا ہاتھ ایسے ہو یا ہمارا ہاتھ دینے والا ہو؟ فیصلہ آپ کے ہاتھ۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کسی مقررہ مدت کے لیے آپس میں قرض کی لین دین کی بات کرو تو لکھ لیا کرو، یہ قرآن کا حکم ہے۔ ارے نہیں صاحب میرے دوست ہے، اب ہمارا درمیان میں چلتا ہے۔ دیکھیے چھوٹی موٹی رقم ہو تو فائن، نو ایشوز۔ اتنی رقم جس کو آپ دے کر بول جائے چلو نہیں دیا کوئی مسئلہ نہیں، بڑی رقم ہے، چلیے میں نے آپ سے رقم لی، کسی کو میں گھر میں نہیں بتایا، آپ نے ادھر نہیں بتایا، میرا انتقال ہوگا، واٹ ول ہیپن؟ اب آپ میرے بال بچوں سے وصول کریں گے تو وہ تو سانپ مکر جائیں، پلٹ جائیں، سانپ پلٹ جائیں گے۔ وہ ابا نے کچھ نہیں بتایا تھا اور ہم کو معلوم ہی نہیں، انہوں نے کہاں استعمال کیا اس کو، آپ کا پیسہ ڈوب گیا۔ میں نے آپ کو پیسہ دیا، آپ نے بتانا بھول گیا، میں بتانا اپنے گھر والوں کو بول رہا، میرا انتقال ہو گیا، میرے گھر والوں کا مسئلہ۔ اب آپ کی ثواب دید پر ہے، چاہے تو دیجیے چاہے تو مت دیجیے، اور جب لکھا پڑھائی کرو تو گواہ بنا لو۔ 2 مرد ہونے چاہیے، 2 مرد نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتوں کو ہونا چاہیے، جیسے کہ عورتوں کو دماغی طور پر بھی ذرا مردوں سے کم بتایا گیا ہے، اور جسمانی طور پر بھی ان پر کم ہی بوجھ ڈالا گیا ہے۔ اور اگر دستاویز لکھنے کے لیے کوئی میسر نہ ہو تو پھر کسی چیز کو رہن اپنے قبضے میں لے لو، مارٹگیج جسے کہتے ہیں، یہ کام کرو۔ 3 آیتیں آخری کی جس میں سے 2 اللہ نے آسمانوں پر اتاری، لیکن اس سے پہلے والی آیت جب اتری تو صحابہ کرام پر تھرتھری چھٹ گئی۔ للہ ما فی السماوات ما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم باللہ۔ ارے تم ظاہر کرو یا چھپاؤ کوئی بھی بات، دل میں جو بھی باتیں تمہاری آتی ہیں اللہ اس کا حساب لے گا۔ اللہ کے رسول دل میں تو ایسی ایسی باتیں ہیں کہ زبان پہ لائیں تو زبان جل جائے۔ صدیق اکبر پریشان ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں ایسی بات نہیں،
قسم کی باتیں آئیں گی، بس سوچتے سوچتے وہاں پہنچ جاؤ کہ اللہ کون ہے، اس سے پہلے کیا تھا، اس کے بعد کیا ہے، آخری حد سوچ کی. زبان سے الفاظ ادا مت کرو، لکھو مت، پکڑ اس کی ہوگی، دماغ میں خیالات کی نہیں ہوگی. خیالات تو آتے رہیں، نماز میں کھڑے رہیے، سامنے ایک تصویر دکھے گی اور تصویر آپ کو کسی بت کی نظر آئے گی، فوٹو نظر آئے گی، ہر جگہ آئے گی. جب تک مسلمان کے زبان سے، قلم سے، عمل سے کوئی چیز ظاہر نہ ہو، اس پر گرفت نہیں ہوگی، اس گناہ پر صرف خیال کی شکل میں اگر ہوگا تو. پھر اللہ تعالیٰ ہمیں دعا سکھا رہا ہے، ایک بڑی ہماری عظمت بتا رہا ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. رسول اللہ کی اس ہدایت پر ایمان لائے صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے رب کی طرف سے نازل ہوئی، اور جو لوگ رسول اللہ کے ماننے والے ہیں وہ بھی اس پر ایمان لائے. ہم بھی ایمان لائے، لیکن ایمان میں فرق ہے، کمزور ہے، کمزور. کبھی نچلے درجے میں بیٹھے ہیں آپ اور میں. یہ سب کس پر ایمان لائے؟ باللہ و ملائکتی و کتبی و رسلی. پھر ہم دعویٰ کیا کرتے ہیں؟ لا نفرق بین احد من رسلی. یہ اللہ سے دعا کہ قالوا سمعنا واطعنا، نے سنا نہیں، معاف کرنا. یہ صحابہ کرام کا طرز عمل تھا، صلح امت کا تھا، سمعنا واطعنا. ہمارا حال آج کے دور کے مسلمانوں کا 99% سمعنا، سن لیا، کیا ہے جلدی کیا عمل کریں گے، ابھی وقت پڑا ہے، ابھی تو میں جوان ہوں، کیا مسئلہ کیا ہے، کر لیں گے. مولوی صاحب بعض افراد مجھ سے بھی صاحب آپ ایسے تھے، نہیں میں ایسا نہیں تھا، اس سے مجھے ڈر ہے، خدا نہ خواستہ سما خدا نہ خواستہ وہ آیا دوزخ نہ جانا پڑے. گلف میں رہنے والوں کو معلوم ہے، ایک ہوتی ہے فلائٹ ڈائریکٹ یہاں سے اپنے ملک تک، اپنے سٹی تک، ایک دوسری فلائٹ نہیں یہاں سے دوسرا ملک جائے گا، چند گھنٹے وہاں بیٹھیں گا، بڑی اذیت ہوتی ہے اس کے اندر، فلائٹ سے اتر نہیں سکتے. تب کیسا جانا چاہتے ہیں؟ میدان حشر سے سیدھا جنت میں، یا وہ آیا جیسے کہ ہمارے ایک شاعر نے کہا نا کہ جنت میں مزے نہیں ہوں گے، کیوں نہ دوزخ کبھی جنت میں ملا لے یا رب. شہر کے واسطے تھوڑی سی فضا اور سی. آج کا مسلمان نہیں یہ کہتا ساری ہیروئنیں کہاں جائیں گی، کہاں رہیں گی؟ دوزخ. تو وہاں پہ جو ڈسکو تو وہاں چلتا رہے گا، جنت میں کہاں؟ شاعر نے اپنے دل کی بھڑاس نکال دی، سینکڑوں سال پرانی ہو رہے رہتی ہے، جو من میں آیا بک دیا، بول دیا. پروردگار ہم تجھ سے خطا بخشی کے تعلق غفرانک لے کر مسیح، تیری طرف ہم کو پلٹنا ہے. اللہ نے کسی متنفس پر اس کے مقدرت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالا ہے. جس نے نیکی کمائی اس کا پھل ملے گا، جس نے بدی سمیٹی ہے وبال اس پر ہی ہوگا. اللہ سے دعا کیا کرو اے ایمان والو، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. یاد کیجئے، تینوں آیتیں یاد کیجئے، بڑی پیاری دعائیں ہیں. چلیے آج سے یہاں سے اب تیسرا پارہ شروع ہو رہا، سورہ آل عمران. اس سورہ کی فضیلت بھی جان لیجیے. اس کا پڑھنے والا، اس میں جو اللہ تعالیٰ نے زندگی کے احکامات دیے ہیں ان پر عمل کرنے والا انشاءاللہ یہ سورہ اس پر قیامت کے اس خطرناک ماحول میں سورج کی تمازت کے باوجود اس پر اس کو سائے میں رکھے گا، اللہ سے شفاعت کرے گا کہ پروردگار یہ تیرے اس کلام کو پڑھتا تھا، عمل کرتا تھا، اسے بخش دے. الف لام اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. یہ خیال ہے کہ یہ اس میں عظم چھپا ہو. چلیے دہراتے رہیے، زبان میں تاثیر آ جائے گی، واقعی خدا کی وحدانیت پہ یقین ہو جائے گا، جو مانگیں گے اللہ دے گا. اللہ نے اس کتاب کو پورے حق کے ساتھ نازل کیا ہے. اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ تو تمہارے ماؤں کے پیٹ میں جیسی چاہے تمہاری صورتیں بنایا ہے. اللہ کون ہے؟ اس نے کتاب نازل کی ہے. هو الذی انزل علیک الکتاب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتاب ہے، منہ آیات محکمات، اس میں کچھ آیتیں محکم ہیں جو کتاب کی جڑ، ہن ام الکتاب، یہ کتاب کی جڑ بنیاد ہے. اخر متشابہات، اور دوسری متشابہات میں. اب متشابہات کے پیچھے کون لوگ پڑھتے ہیں ذرا ان کے بارے میں دیکھیے. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ،
جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتی ہے وہ فتنے کی تلاش میں ہمیشہ ان متشابہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور ان کو معنی پہنانے کی کوشش کرتے ہیں. وما یعلم تاویلہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ اس کی تعویل حقیقی معنی کوئی نہیں جانتا. اللہ عرش پر بیٹھا، عرش کیا ہے؟ میں جو بیٹھا ہوں کرسی، ایسی کرسی ہے کوئی؟ کسی بادشاہ کا تخت سونے چاندی ہیرے جواہرات کا کیا ہے؟ عرش کیا ہے؟ اللہ دیکھتا ہے، میری آنکھ تو یہ ہے، ہر ایک کی آنکھ ہے مختلف مخلوقات. اللہ کی آنکھ کیا ہے؟ اللہ سنتا ہے، اللہ کا کان ہے. ید اللہ فوق ایدیہم، صحابہ کرام کے بارے میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو بیعت لے رہے تھے آپ کے ہاتھ پر صحابہ کا تھا، ان پر اللہ کا ہاتھ تھا. اللہ کا ہاتھ ہے، کیا سوچے گے اس میں؟ ایک مولوی صاحب خطبہ دے رہے تھے، جنت کی بات بتا رہے تھے. جنت میں لوگوں جانتے ہو کیا ہوگا؟ انگور اتنا بڑا، سیب اتنا بڑا. ایک نالا بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا ماس اتنا بڑا. تو اس نے پوچھا مولوی صاحب کھانے کے لیے منہ اتنا ہی ہوگا یا منہ بھی اتنا بڑا ہو؟ قرآن میں جو لکھا ہے احکام زندگی سناؤ کہ ایک انسان کو کیا کر کے دوزخ سے بچنا ہے، کیا کر کے جنت میں جانا ہے. تم آسماں کی بلندی سے جلد لوٹ آؤ، مجھے زمین کے مسائل کی بات کرنی ہے. یہ کیا تم خبر کی سناتے ہو ہمیشہ؟ یہ ڈسے گا وہ ارے خبر میں جانے سے پہلے مجھے بتاؤ ان چیزوں کے ڈسنے سے میں بچنے کے لیے کیا کروں. وہ تو نہیں بتا. ایک دعا کرو اللہ سے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت کیا وہاب. پروردگار تو فیاض حقیقی ہے، اپنے خزانہ فیض سے اپنی رحمت عطا فرما. اللہ کیا ہے؟ الوہاب، فیاض حقیقی ہے. ذرا لوگوں سے کہیے یہ مت کرو وہ مت کرو تو فوری فتویٰ دے دیں گے. آپ وہابی ہو گیا ہے، وہاب سے وہابی ہو گیا. اور میرے شہر میں جائیں گے آپ حیدرآباد کو تو وہاں بھی بولے وہاں بڑا ہو گیا ہے. نعوذ باللہ. اللہ کے نام کیا؟ یعنی یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں یہ بھی پتہ نہیں کہ اللہ کے نام کیا ہے. فرنگیوں نے مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کے لیے جاہل مسلمانوں کو، عالم مسلمانوں کو، جو عالم مسلمان بر صغیر میں اسلام کی حکومت قائم کرنا چاہتے تھے، جاہلوں کو ان کے ورغلا کر ان کے مقابلے میں کھڑا کر دیا اور بتا دیا کہ تم جن جن بزرگوں کو مانتے ہو ان سب کی درگاہیں گرا دو اور یہ لوگ وہابی ہوں. چلیے سر، انہوں نے مخبری کر دی. ایک ایک آدمی اللہ کا دین قائم کرنے کے لیے ایک ایک آدمی نے جان دے دیا. اللہ سب کو جمع کرے گا قیامت کے لیے. پھر اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا. ابھی تو جنگ ہوئی ہے، اس میں دو گروہ تھے، ایک اللہ کے راستے میں لڑ رہا تھا، دوسرا شیطان طاغوت کے راستے میں لڑا. دیکھو 313 کو اللہ نے کیسے فتح و نصرت سے دوچار کیا. اب تمہیں ایک دنیاوی کی بات بتا دیں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ دنیا میں بھیج کر تمہاری مرغوب غذائیں، مرغوب پسندیدہ چیزیں ہم نے کیا کیا بنائی. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ. مرغوبات نفس کیا کیا ہیں؟ عورتیں، اولاد، سونے چاندی کے ڈھیر، چیدہ گھوڑے، مویشی، زرعی زمینیں، سب ہر چیز میں ہے اور ہر چیز کمائی ہے. حلال طریقے سے سب رکھی اپنے پاس. اور جب اللہ اس سے نواز دے تو بے تحاشا اسی کے راستے میں خرچ کیجیے، یہ جانتے ہوئے کہ دینے والا بھی وہی ہے، میں اس کے راستے میں دوں گا اور دے گا. نہیں دے گا کوئی مسئلہ نہیں. جتنا مال کم ہو گیا حساب آسان ہوگا. جس کے پاس 100 ہوگا اس کو 100 کا حساب دینا پڑے گا، جس کے پاس 1000 ہوں گے 1000، لاکھ ہوں گے لاکھ کا حساب دیں. آپ کے آپ جو سوچ کے لیے کہ میتھمیٹکس کے اصولوں سے دیکھیں 100 کا حساب کتنی دیر میں دیں گے، 1000 کا اور 1 لاکھ کا کتنی دیر میں دیں گے، اور جتنی دیر میں حساب کتاب ہو جائے گا اس کے بعد جنت ملے گا. سوچ کے دیکھیے کیا کیا کرنا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. سورہ آل عمران کا ایک اہم ترین ٹاپک شروع میں
آپ کے سامنے بات رکھی گئی کہ ایک اہم نقطہ ہے. آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے دین کیا ہے یہ بتایا ہے. زندگی گزارنے کا طریقہ، یہاں پر اسلام زندگی گزارنے کا. ایک ہم نے سورہ فاتحہ میں پڑھا مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا بادشاہ. یہ دو مفاہیم میں دین کا لفظ قرآن مجید میں زیادہ استعمال ہوا، اور کچھ بہت سارے معنی ہو سکتے. اللہ کے نزدیک اے دنیا کے انسانوں، تمہارے لیے زندگی گزارنے کا راستہ جو میں نے تجویز کیا ہے، جس کا فائنل ورژن میں نے قرآن کی شکل میں آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھیجا ہے، اسلام ہے. اس کا نام اسلام ہے. لیکن یہ علم آنے کے باوجود لوگ اس میں اختلاف میں پڑ گئے ہیں. اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے ہیں. کون ہے؟ بنی اسرائیل. اللہ کے نبیوں کو انہوں نے قتل کیا. حضرت یحییٰ علیہ السلام کو وقت کے مسلمان بادشاہ نے قتل کیا. جنگ احد نہ جیتی گئی، نہ مکمل طور پہ اس میں شکست ہے. مسلمانوں کا بہت نقصان ہوا. 70 صحابہ کرام شہید ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے، اور تقریباً 400-450 صحابہ کرام بری طریقے سے زخمی. اب واقعات کیا تھے کچھ مختصر ذکر ہوگا آئندہ جب جنگ کی آیتیں آئیں گی. ابھی تو اللہ تعالیٰ ایک بات بتا رہا ہے کہ جنگ احد کے بعد سورہ آل عمران نازل ہوا، جنگ بدر کے بعد سورہ البقرہ نازل. تو اللہ تعالیٰ ایک دعا سکھا رہا ہے کہ دعا کرتے رہیے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. خدایا ملک کے مالک، تو جسے چاہے حکومت دے، جس سے چاہے چھین لے، جس سے چاہے عزت بخشے، جس سے چاہے ذلیل کر دے. بھلائی تیرے اختیار میں، تو ہر چیز پر قادر ہے. ایمان ہے؟ ہمیں احساس ہے حکومت دی گئی، میرے آبا و اجداد نے حکومت نہیں سنبھالی، چھین لی. وہ جو گھر کے ہمارے گندگی اٹھا کر سروں پہ لے جاتے تھے، ہمارے حکمران بنا دیے. حیدرآباد دکن کی تاریخ سے جانتے ہیں نا. آصف جاہی خاندان نے تقریباً 150 سال سے زیادہ حکومت کی ہے. آخری جو حکمران تھا میر عثمان علی خان، دنیا کے انتہائی مالدار ترین لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا. Where is now? Where is he now? ہم کہاں بیٹھے ہیں؟ لوگوں کو ملازمتیں دینے والے آج ملازمت کرتے ہوئے بیٹھے. تم میرے راستے پر نہیں چلو گے تو میں دے بھی سکتا ہوں، میں چھین بھی سکتا ہوں. اب مسلمانوں کو حکم دیا لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. ایمان والوں کو چاہیے کہ مومنوں کو، اپنے جیسے ایمان والوں کو اپنا رفیق دوست بنائیں، کافروں کا نہ بنائیں. ہاں کسی مصلحت سے، کسی کام کی وجہ سے تم یہ طرز عمل اختیار کر رہے تو ٹھیک ہے، ورنہ یاد رکھو یحذرکم اللہ نفسہ، اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے. یہ آیت کانپ جانے کی. اگر کانپنا نہیں آیا نا، تھوڑی دیر کے لیے جسم پہ جھرجھری تاریخ لیجیے. یہ حضرت عمر کا طریقہ بتا رہا ہوں. جنگ بدر کے بعد میں رسول اللہ کے پاس آ کے بیٹھے، رسول اللہ صدیق اکبر کے ساتھ بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں. عرض کیا کہ اللہ کے رسول مجھے بتائیے کیوں رو رہے ہیں، تاکہ میں بھی روں، اور اگر رونا نہ آئے تو کم از کم رونے جیسی صورت بنا لو. یہ الفاظ سنیے. اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے. اے لوگوں تم مجھ سے نہیں ڈر رہے ہو. سامنے پولیس والے کو دیکھو تو ڈرتے ہو تم، کسی طاقتور انسان کو دیکھے تو ڈرو گے تم، اپنے علاقے کے پٹواری پٹیل کو دیکھو تو ڈرو گے تم، جاگیردار کو دیکھو تو ڈرو گے تم. اللہ سے نہیں ڈرتے. اللہ تمہیں ڈراتا ہے. جھرجھری تاری ہو جائے جسم میں. 2 بار آئی ہے. وَيَحْذِرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ. تم دل میں سینے میں بات چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ تمام چیزیں جان لیتا ہے. اور پھر بڑی پیاری آیت ہے. قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجیے اپنے امتیوں سے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اگر تم اللہ سے محبت کرتے تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو. جو میں نے کیا ہے وہ کرو، معلوم کرو، ڈھونڈو. دیکھیے کل تک یہ مشکل، 20-25 سال پہلے یہ کام بہت مشکل ہے. کتابیں خریدنی پڑتی تھی، آج نہیں ہے. ایک چھوٹا سا موبائل ہر چیز ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی. جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد
پر طبیعت ادھر نہیں آتی. وہ ڈاؤن لوڈ کرنے کو دل نہیں بولتا. ڈاؤن لوڈ کروں گا تو پڑھنا پڑے گا تو معلوم ہوگا عمل کرنا پڑے گا. عمل نہیں کروں گا اللہ میں پکڑے گا, اور یہ سمجھیں کہ نہیں معلوم کروں گا تو اللہ میں چھوڑ دے گا. ایسے کیسے ہو گیا؟ اتنی سہولتیں تمہیں دی ہی اس لیے گئی ہیں کہ تم اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ, اور تم یہاں کھیل رہے ہو. رسول کی پیروی کرو. جس کو دیکھیے رسول ہم کی محبت میں سرشار ہے. یہ کیسی محبت ہے بھائی؟ محبت تو اس کو کہتے ہیں کہ جس سے محبت کی جائے, اس کی ایک ایک ادا پر, اس کے ایک ایک طریقے کو دانتوں سے مضبوطی سے پکڑا جائے. وہ جو کرتے تھے وہ کرنے کی کوشش کی جائے. کہاں ہے؟ اور اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ چلیے آپ مجھے اتنے لوگ سن رہے ہیں, کتنوں کے گھر میں بخاری شریف, ایمانداری سے دل پہ ہاتھ رکھ کر مجھے بتائیے. بتانے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مجھے میسج بھیجیں, نہیں, اپنے آپ کو اپنا جائزہ لیجیے. رسول سے محبت کا دعویٰ بہت ہے. بخاری ہے, مسلم, ترمذی, ابن ماجہ, ابو داؤد, نسائی. کیوں نہیں؟ قرآن ہوگا. وہ بھی امی جان کے جہیز میں, دادی جان کے جہیز میں آ گیا تھا, پڑا ہوا ہے, غلاف کے اندر لپٹا ہوا ہے, کہیں کونے کے اندر ہے, پڑھتے نہیں روز اس کو. رسول سے محبت ہے. کیسی محبت ہے یہ؟ اسی قرآن میں رسول اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات مبارکہ بیان کی گئی ہے, اور وہی چیز میں سیرت قرآن کے نام سے بیان کرتا ہوں. پورے قرآن کے 114 سوروں کو میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ ریلیٹ کیا. صرف اللہ کا مقدس کلام سمجھ کے مت بیٹھ جائے. اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو, میری پیروی کرو, نتیجہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ, اللہ تم سے محبت کرے گا. کیا مقام پہ پہنچ جائیں گے. ارے کائنات کا چلانے مالک, خالق و مالک ہمارا ہو جائے تو کس چیز کی حاجت ہے, کس چیز کی ضرورت ہے؟ جدھر نظر ہے. یہ جو بزرگان کے دین کے بارے میں سوچنے, ہوا میں اڑ رہے تھے, پانی پہ چل رہے تھے, ہوتا کیا ہے؟ یہ پوری کائنات اللہ کی مسلم میں فرما بردار ہے. اور جب ایک مومن اپنے نفس کو اللہ کا تابع بنا دیتا ہے تو یہ کائنات اس کی دوست بن جاتی ہے. پانی پہ چلیے آپ, پانی ڈبائے گا نہیں آپ, ہوا میں اڑیے, ہوا لے آ کے چھوڑے گیا, یہ سب دوست بن جائیں گے ہمارے. لیکن کب؟ جب ہم ان تمام مخلوقات کے طرح اللہ کے مسلم فرما بردار بن جائیں. درمیان میں اللہ تعالیٰ نے کچھ پیغمبروں کا ذکر کیا کہ ان پیغمبروں, ان کے خاندانوں کو ہم نے چن لیا تھا. آدم و نوحن و آل ابراہیم و اسماعیل, آل عمران. اور پھر ایک حضرت عمران علیہ السلام کے خاندان کی ایک خاتون کا ذکر کیا. وہ حاملہ تھیں, انہوں نے اللہ سے دعا کی, پروردگار انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی. حاملہ ہوں میں, اور جو کچھ پیٹ میں تیری نظر کرتا ہوں. اللہ کے نام پہ. آج ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے؟ فلاں درگاہ کے نام پہ اس کی نیت کر کے چھوڑ دیے اس کو. میں یہاں خاتون قرآن کیا سکھا رہا ہے؟ اللہ کے لیے وقف کرو. اللہ کے لیے وقف کرو مت, درگاہ پہ لے جا کے نہیں بٹھا دو اسے, کسی چبوترے پہ بھیک مانگنے مت بٹھاؤ. اللہ کا دین سیکھنے اور سکھانے والا بنا دو اس کو. ہم ولادت کا وقت آیا, لڑکی پیدا, او پروردگار انی وضعتها انثى, میں نے تو لڑکی کو چنا ہے. اللہ عالم واللہ عالم بما وضع, اللہ جانتا ہے بھائی. اللہ ہی نے آپ کے مقدر میں لڑکی لکھی تھی, لڑکا نہیں لکھا. وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ, لڑکا لڑکی جیسا نہیں ہوگا, نہ لڑکی لڑکے جیسا ہوتا. ماں نام کیا رکھا گیا؟ مریم, حضرت مریم. یہاں سے وہ تمام باتیں ہیں جس کو بنیاد بنا کر آج کا مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کے ساتھ ڈائلاگ کر سکتا ہے, بات چیت کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی جن کو تم نے خدا کا بیٹا بنا دیا, ان کا مقام و مرتبہ یہ فرمایا کہ فرشتوں نے آ کر ان سے کہا کہ یا مریم ان اللہ اصطفاکی و طہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین. اللہ نے تم کو تمام دنیا کی عورتوں میں سے چن لیا ہے. انہیں بتائیے, اللہ نے ہمارے نبی کے والدہ کا نام ذکر نہیں کیا, اس میں بیویوں کا نام ذکر نہیں کیا, بیٹی کا نام ذکر نہیں کیا, جو جنت کی سردار ہوں گی ان کا ذکر نہیں کیا. تمہارے نبی کی, اور وہ تمہارے نبی کو ہم اپنا برگزیدہ نبی مانتے ہیں. تم نے تو اپنی دانش میں انہیں پھانسی پر چڑھا لیا, لیکن ہم کہتے کہ نہیں, اللہ نے آسمانوں پر اٹھایا, واپس آئیں گے. حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کی نگہداشت کر رہے ہیں. جب کبھی جاتے وجد عندہا رزقا, کھانا پاتے ہیں.
یا مریم ان لکی ھذا، اس لیے کیا کیا ہے تمہارے پاس؟ قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ اللہ کی طرف سے۔ چار دیواری میں بند بیٹھے ہوئے ہیں، قسم قسم کے میوے لگے سامنے رکھے ہوئے، کہاں سے آیا بھائی؟ اللہ نے دیا۔ اچھا، یعنی حضرت زکریا وقت کے نبی ہیں، حیران ہیں، ایک لڑکی کی عبادت تقوی کا یہ حال ہے کہ اللہ رزق بھیج رہا ہے، پر مجھے بھی اولاد دے دے۔ اللہ نے فرمایا چلو تم کو بھی اولاد دے دیں، تمہیں بھی بیٹا دے، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، تمہیں بھی بیٹا دے گے۔ حالانکہ اس وقت یحییٰ حضرت زکریا علیہ السلام کا حال یہ تھا کہ بڑھاپے کے آخری حدوں میں تھے، ہڈیاں گھل چکی ہیں، بیوی بانجھ ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے جوڑے کو اولاد کی بشارت دی، اور وہاں پر ایک کنواری لڑکی کو بشارت دے دی کہ چلیے صاحب آپ کو اللہ تعالیٰ اولاد سے نوازے گا، وہ بھی پریشان، مجھے بیٹا کیسا ہوگا بھائی؟ ہوگا جب اللہ چاہتا ہے تو دے گا۔ اور اس کی شان کیا ہوگی؟ یکلم الناس فی المہد وکہلا، ماں کے گود میں بھی سے بھی وہ کلام کرے گا، جوانوں کا بھی کلام۔ یہ بچہ کی شان ہوگی۔ اب وہ بیچاری حضرت مریم حیران ہے، مجھے بچہ کیسا ہوگا؟ ربی انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر، مجھے کیسا ہوگا؟ قال کذلک، یہ ہوگا ایسا ایسا۔ عیسیٰ علیہ السلام ہوئے، اللہ تعالیٰ نے جب وہ بنی اسرائیل کے بعد نبی بن کر آئے تو بتا کہ میں اللہ کی طرف جانب سے نشانیاں لے کر آیا ہوں۔ مٹی کا ایک پرندہ بناتے ہیں، اللہ کا حکم لے کے پھونکتے ہیں، اس پہ اڑ جاتا، اڑنے لگتا ہے۔ کسی کوڑی کو ہاتھ لگاتے ہیں، تندرست ہو جاتا ہے۔ اندھے کو ہاتھ لگاتے ہیں، نابینا پیدائشی، اڑنے لگتا ہے۔ مردے کو ٹھوکر مارتے ہیں، قم باذن اللہ، اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے۔ میں تمام معجزے اللہ کی، میری اپنی کوئی اس میں خصوصیت نہیں، اللہ نے مجھے یہ بتانے کا حکم دیا ہے، میں دے رہا ہوں۔ اس دور کے مسلمانوں نے یہ جاننے کے باوجود کہ یہ اللہ کے برحق نبی ہیں، معجزے بتا رہے، اسلام قبول نہیں کیا۔ بنی اسرائیل میں مخالفت ہو گئی، گنتی کے آدمی ایمان لائے۔ جب اس خطرے کو دیکھا تو عیسیٰ علیہ السلام نے پکار کر پوچھا من انصاری اللہ، اور حواریوں نے کہا کہ اللہ کے راستے میں ہم نحن انصار اللہ، ہم ہیں۔ اب جب دشمنی مسلمانوں کی حد سے زیادہ ہو گئی، ماننے والے 10-11 ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک الی و مطہرک من الذین کفروا، اب میں تمہیں اوپر اٹھا لوں، واپس لے لوں، اور قیامت سے پہلے جو آج انکار کریں یہ سارے کے سارے آپ پر ایمان لائیں۔ آگے چل کر ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، یہ دراصل واقعہ پیش آیا ہے نبوت کے 9ویں سال میں، 9ویں ہجری میں۔ نجران کے علاقے سے ایک بہت بڑا وفد آیا، یہ بڑا علاقہ تھا، 73-75 بستیاں یہاں پر شامل تھیں، آبادی تقریباً 1,00,000-1.5 سے زیادہ یہاں پہ تھی، بلکہ آبادی اور اس سے زیادہ تھی، لڑنے والے یہاں پر 1,00,000 سے زیادہ تھے۔ 3 سردار یہاں پر حکومت کرتے تھے، ایک عاقب کہلاتا تھا جو امیر قوم تھا، بادشاہ کہتے تھے، دوسرا سید کہلاتا تھا جو ان کے سیاسی اور تمدنی امور کی نگرانی کرتا تھا، اور تیسرا ان کا مذہبی قسم کا پیشوا اسقف کہلاتا تھا، اسقف۔ یہ 3 تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ 9 ہجری تک تو روم کا شہنشاہ مقابلے میں نہیں آیا اور اب پورے عالم حجاز پر اسلام کا پرچم لہرا رہا ہے، تو انہوں نے اپنا ایک بڑا وفد بھیجا، ڈیلیگیشن بھیجا، 60 تینوں سردار اور 60 آدمی آئے۔ اب وہ رسول اللہ نے 3 تجویزیں پیش کر دی، اسلام قبول کرو، ہمارے بھائی بن جاؤ، اور جیسے تم حکومت کر رہے ہو حکومت کرو، لیکن اب جو حکومت ہوگی اللہ اور رسول کے احکامات کے اور تمہارے لیے تعلیمات بھیج دی جائیں گی۔ مسلمان بننے کا مطلب ہے کہ تم قرآن پڑھنے والے بن گئے، اور جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم احکامات کچھ اگر مزید چاہیے تو ہدایت طلب کرو، یا دوسری چیز ہے کہ ذمہ بن جاؤ، ہمارا آدمی آ کے حکومت کرے گا اور جزیہ ادا کرو، یا تیسری چیز جنگ کرو۔ اب وہ جنگ کرنا نہیں چاہتے تھے۔ آخر کار بہت سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے صحیح جواب دیے، پھر بھی انہیں اب وہ ماننے تیار نہیں، تو رسول اللہ علیہ وسلم نے ان کو مباہلے کی دعوت دے دی ان الفاظ میں، فقل کہہ دیجئے نبی صاحب ان کو مباہلے کی دعوت دیجئے، ندعو ابناءنا و ابناءکم، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ونساءنا و نساءکم، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، وانفسنا و انفسکم، ہم بھی آ جاتے ہیں، تم بھی آ جاؤ، ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، آ کے میدان میں جمع ہوں گے، اللہ سے دعا کریں گے
ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہے اللہ کی اس پر لعنت، کل صبح میں آ جانا۔ دوسرے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم روایت کے مطابق نکلے تو اس بار آپ نے صرف حضرت فاطمہ، حضرت علی، حسن حسین رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ساتھ لیا، بس یہ رسول اللہ کی مرضی تھی۔ لیکن مقابلے میں وہ لوگ آئے نہیں، انہیں یقین تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق ہیں، اور ان کی دعا کا اثر کیا ہونے والا ہے وہ فوری جانتے تھے۔ باہر یہ کہ آپ کا کوئی ذمہ دار کو بھیجیے تاکہ وہ ہمیں تبلیغ کرے تو جو مسلمان ہونا چاہے۔ اس موقع پر لگتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امین الامت حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ کو یہاں پر بھیجا ہے، ان کے دوران، ان کے درمیان تبلیغ کرنے کے لیے۔ اب اس بات کے آیتوں میں اللہ تعالیٰ مسلسل ہمیں حکم دے رہا ہے، اہل کتاب سے مکالمہ کرو، ان سے پوچھو، لما تکفرون بآیات یا اہل الکتاب لما تکفرون، اللہ کی آیت کا کیوں انکار کرے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ آسمانی باپ کو مانو، تم انہیں آسمانی باپ کو عیسیٰ علیہ السلام کا باپ بنا دیا، اور تم ان کو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا دیا۔ یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق بالباطل، حق کو کیوں چھپا رہے؟ اصل یہ ان کی غلطی نہیں ہے، یہ حق کو نہیں چھپا رہے تھے، اصل مسئلہ ان کے ساتھ یہ ہو گیا تھا کہ ان کے بڑے رہنما نے، سینٹ پال نے ان کو پٹی پڑھائی کہ یہودی تمہارے نبی کو نہیں مانتے، تم ان کے نبی موسیٰ علیہ السلام کو کیوں مانتے ہو؟ ٹھیک ہے، نہیں مانتے۔ یہودی تمہارے نبی کی کتاب انجیل کو نہیں مانتے، بائبل کو نہیں مانتے، تم ان کی کتاب تورات کو کیوں مانتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، تورات ہی میں تو شریعت تھی، انجیل میں، بائبل میں تو اللہ تعالیٰ نے صرف اخلاقی تعلیمات دی تھی، اب شریعت کو آپ چھوڑ دیں گے، حرام حلال کیا ہیں، عبادات کیا ہیں، عقائد کیا ہیں، اس کتابی کو چھوڑ دیں گے تو بچے گا کیا ہے؟ لہٰذا یہ گمراہ ہو گئے، ہٹ گئے راہ راست سے، یہ بھٹک گئے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے مکالمہ کرنے کا ہمیں حکم دے رہا ہے۔ پھر انہیں بتا رہا ہے کہ اللہ جس ہستی کو چن کر نبی بنائے، ما کان لبشر یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ، کسی انسان کا یہ کام نہیں کہ اللہ تو اس کو کتاب دے، حکمت دے اور نبوت سرفراز فرمائے، اور وہ جا کر دنیا والوں سے کہے کہ اللہ کے نہیں میرے بندے بن جاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام کبھی یہ کہیں گے؟ اور یہی چیز اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں یہ کرے، اے عیسیٰ کیا تم نے یہ لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو الہین، خدا دو خدا بنا لو؟ اور عیسیٰ علیہ السلام عاجزی سے کہے پروردگار میری یہ جرت، میرا یہ مسئلہ، میں وہ بات کہوں جو جس پہ میرا کوئی اختیار ہی نہیں ہے، میں نے تو وہی کہا تھا ربی اللہ و ربکم، جو اللہ میرا رب ہے وہی تمہارا رب ہے، میں نے اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کہی۔ پھر اللہ تعالیٰ اسلام کی چونکہ شروع میں بات آئی تھی، آیت نمبر 19، آیت نمبر 85، اللہ فرما رہا ہے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اسلام کے علاوہ کوئی اور طریقہ اگر تم ڈھونڈ کر لاؤ گے، اس طریقے پر چلو گے تو آخرت میں خسارے میں رہو، اللہ قبول نہیں کرے۔ صحابہ کرام ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، میدان ہے، کوئی جنگ کا موقع ہو، ایک لکڑی ہاتھ میں تھی، آپ نے زمین پر لکیریں کھینچنی شروع کی، ایک سیدھی لکیر، اس کے بازو یہ طرف بہت ساری، یہ طرف، فرمایا صرف یہ ایک درمیان کی صراط مستقیم، بقایا سارے راستے انسان کو راہ راست سے ہٹانے والے، گمراہ کرنے والے، رتی برابر راہ صراط مستقیم سے ہٹیں گے، ڈیویٹ کریں گے، کئی ہزاروں لاکھوں میل دور نکل جائیں گے۔ میتھمیٹکس کے اصول کے تحت دیکھیے آپ، جیومیٹری میں کر کے دیکھیے آپ، ادھر ایک نقطہ ادھر ایک نقطہ، دونوں کو ملائیے، وہ جو درمیانی کی سیدھی لکیر ہے وہی، اس نقطے کے ذرا بازو لگ کے اس کو لے کے دور ہٹتی چلی جائے گی۔ اللہ حکم دے رہا ہے اہل کتاب کے ساتھ معاملہ کرو، ان سے بات چیت کرو، ان کو سمجھاؤ، ان کے نبی کی شان بیان کرو کہ کیا کیا معجزے کر اللہ نے بھیجا تھا، ان کے والدہ کی عظمت بیان کرو،
اور انہیں بتاؤ کہ دیکھو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی آج بھی 1400 سال کے بعد بھی تمہاری دشمنی کی وجہ سے جو تم نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام اور قرآن کے ساتھ جو تم نے کی ہے، تمہارے بڑے بڑے علماء مستشرقین اورینٹلسٹ جتنا انہوں نے جو اپنا بغض نکالا ہے، اپنے دلوں کا غبار نکالا ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کریں، اور آج بھی وہ سلسلہ چل رہا ہے۔ تم تو یہ کر رہے ہو، اور ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی کتاب میں کیا شاندار پیرائے میں تمہارے نبی کا اور تمہارے نبی کی والدہ محترمہ کا ذکر ہے، یہ چیز تمہارے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ اور آج اتنی عزت و مقام و مرتبہ دینے کے باوجود اس مقدس کتاب لانے والے کے تم خاکے بناتے ہو، مذاق اڑاتے ہو۔ اس مقدس کتاب میں جس میں تمہارے نبی کا 20 مرتبہ ذکر آیا ہے، تم جلاتے ہو، اس کو کھلواڑ کرتے ہو۔ تمہارے علماء اس کو بڑی گہرائی کے ساتھ پڑھتے ہیں، ہدایت حاصل کرنے کے لیے نہیں پڑھتے، صرف غلطیاں ٹٹولنے کے لیے پڑھتے ہیں، تو ہدایت کیسے ملے گی؟ جب تمہارے علماء یہ کتاب پڑھنے جا رہے تھے تو انہیں شروع میں یہ آیت نے پڑھی، ھدی للمتقین، خدا خوفی سے پڑھو۔ پھر تم خدا کے ماننے والے ہو، چلو خدا کا بیٹا کہہ رہے ہو نا، تو خدا تو ہوا نا، بڑا کون ہے؟ باپ ہوتا ہے، بیٹا ہوتا ہے؟ یا تم دنیا کے اصولوں پہ چل رہے ہو کہ بیٹا ابا جان بوڑھے ہو گئے، ریٹائرڈ ہو رہے، اب بیٹا، پھر اب بیٹے نے تو شادی نہیں، پھر اب کیا کرو گے؟ اب باپ کے بارے میں اگر یہ تصور رکھتے ہو کہ باپ جانے والا ہے، مملکت حکومت بیٹے کے بعد کیا ہوگا؟ جب باپ جا سکتا ہے تو بیٹا بھی جا سکتا ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ ڈائلاگ کیجئے، بات چیت کیجئے۔ آج آپ کے میرے اطراف میں کتنے عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے موجود ہیں، ان کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ بس یہ تبلیغ یہ بھی مت کیجیے کہ قرآن لے جا کے دے دی، یار مسلمانوں کو قرآن سمجھ میں نہیں آتا، ترجمہ دے جا کے دیتے ہیں، ترجمہ سمجھ نہیں آئے گا، آپ ذرا پڑھ کے ایک آیت پڑھ لی، پورا قرآن پڑھ لیجیے، آپ کی آنکھ سے ایک آنسو ٹپکا کے بتا دیجیے ترجمہ پڑھ کر۔ ارے تفسیر پڑھیں گے، اس کے بیک گراؤنڈ معلوم ہوگا، سیرت سے اس کو اٹیچ کریں گے، ملائیں گے، اس میں جوڑیں گے، تب کہیں جا کر آنکھ سے آنسو ٹپکیں گے۔ بھیا اس سے پہلے کچھ نہیں ہوگا۔ قرآن اتنی ایسی آسان کتاب نہیں ہے کہ بس سر پڑھ لی اور ایک بار میں سمجھ میں آ گیا، سینکڑوں بار پڑھی۔ یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جس کے بارے میں رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کا پڑھنے والا کبھی نہیں اکتا سکتا۔ اس میں ماضی کے واقعات ہیں، حال کی باتیں ہیں، مستقبل کی چیزیں بیان کی گئی۔ حرام ہے حلال ہے، اس کا حلال ہی حلال ہے، اس کا حرام حرام ہے۔ جس دور میں اسے ہدایت طلب کرو، وہ زمانے کے حالات اور ان مسائل کا اس میں حل پیش ہوگا، یہ اس کا حل دے گا۔ تو وہ حل کون پیش کریں گے؟ آج کے دور کے علماء، 1200 سال پرانے نہیں، 1200 سال پرانے علماء اپنے دور کے مطابق ان جدید چیزوں کا جو ڈیولپ کر رہی تھیں، جو مسئلے مسائل پیش آئے تھے، انہوں نے اس کا حل دیا ہے۔ آپ کیا توقع رکھتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، رضوان رحمۃ اللہ علیہ مجمعین، سینکڑوں علماء دین گزرے ہیں۔ ان سے اگر اس زمانے میں یہ سوال ہوتا ہے کہ اگر انسان چاند پر پہنچ گیا ہے تو نماز کیسے پڑھے ہوئے؟ نماز کے لیے استقبال قبلہ شرط ہے۔ چاند پر تو قبلہ موجود نہیں ہے، وہ تو دوسرے سیارے پر موجود ہے، کیا کریں گے آپ؟ یہ فیصلہ کون کریں گے؟ ان کے زمانے میں تو ایروپلین زیادہ نہیں ہوا تھا، ٹرین نہیں آئی تھی، کار نہیں تھی، کچھ نہیں تھا وہاں پر۔ آج کے مسائل کو آج کے علماء، وہ علماء جو قرآن میں غوطہ کھا کے نکلے ہیں، قرآن میں ڈوب کے نکلے ہیں۔ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشا۔ یہ علماء وہ ہیں جو قرآن میں ڈوبتے ہیں،
علامہ اقبال قرآن میں ڈوب کے نکلے تھے، ہر چیز، ہر مسئلے کا حل قرآن میں دیکھتے تھے. برسوں پہلے، صدیوں پہلے، 70 سال پہلے بتا دیا تھا پرنگ کی گردن کس کے ہے؟ پنجہ یہود میں. آج مسلمانوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا. دو بڑی قوتیں ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی قوت کا امت کا ماننا یہ ہے کہ وہ دنیا پر رول کرنے کے لیے پیدا ہوئے، اور ایشیا کی ایک قوم چاہتی ہے، شرک میں مبتلا، شرک میں ڈوبی ہوئی قوم چاہتی ہے مشرق کے ممالک پر اس کا زور چلے. یہ محدود علاقے میں، وہ ساری دنیا. اور وہ جو کھیل کر رہے ہیں اس سے آج میں اور آپ گزر رہے ہیں، اس سے، ان حرکتوں سے، ان کی چالوں سے، وہ جو دنیا میں آفتیں، مصیبتیں پھیلا رہے ہیں، انسانی زندگی کو موت کے دہانے پہ لا کے چھوڑ دیا ہے. آج کا مسلمان 150 کروڑ سے زیادہ تعداد، 56 ممالک، نہ عوام میں کوئی بیداری کی لہر دوڑ رہی ہے، نہ ذمہ داروں میں. یہ قرآن چاہتا ہے کہ لوٹو قرآن کی طرف، دوڑو اس کی طرف. ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف. یہ مختصر خلاصہ ایک طالب علم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا. اب آپ تو ماشاءاللہ علماء کو سنتے ہوں گے. یہ میں نے اس لیے پیش کیا کہ آپ میں سے بے شمار لوگ ایسے ہوں گے جن کے معلومات اور علم کے مقابلے میں میری معلومات ایک پرائمری اسکول کے بچے کی ہو. آپ کو یہ شعور، یہ احساس ہو، جب یہ آدمی جس کی معلومات وہ خود کہہ رہا ہے کہ بہت تھوڑی ہیں، اتنا بول سکتا ہے، تو میری معلومات سے زیادہ ہیں، میں کیوں نہیں بول سکتا؟ اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے تو آپ سوچیں آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی نہیں ہیں. آپ قرآن کے حامل نہیں ہیں، دین اسلام کے علمبردار نہیں ہیں. آپ پر ذمہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی ہے دوسروں تک اس دین کی بات پہنچاؤ. چلیے اس مقدس مہینے میں قرآن کی تعلیمات کو اپنے اندر سمو کر رسول اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے والے بن جائیں، اور جو جو رسول اللہ علیہ وسلم نے حیات مبارکہ میں کام کیے ہیں وہ آپ بھی کریں، میں بھی کروں. ہر چیز گھر کی صفائی سے لے کر اپنے بدن کی صفائی کے علاوہ میدان جنگ تک بھی پہنچ گئے. کل میں نے عرض کیا تھا اللہ تعالیٰ نے 4 آیتوں میں کتب علیکم کا کے الفاظ استعمال فرمائے تھے. تو ایک کے بارے میں پوچھا کتب علیکم القتال، غور کیا؟ کتب علیکم الصیام کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ نے روزے فرض کر دیا ہے. کتب علیکم القتال، قتال تم پر لکھ دیا گیا ہے. یہ کیا مطلب؟ غور کیجئے اس پر، آپ بھی غور کیجئے، میں بھی غور کروں. اللہ سے ایک ہی دعا کیجئے، اہدنا الصراط المستقیم. جو حق ہے ہمارے دلوں پر کھول دے مالک، اور قرآن کے اس حصے پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما جو اس کا بہترین ہے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ